الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذريته وأولياء ملته وعلماء أهل سنته وأهل محبته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين المكين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مرشدي يا خاتم النبيين. پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں. عشق ہے جان مصطفیٰ روز فزو کرے خدا، جس کو ہو درد میں مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. ہے بھی واجب القدر واجب الاحترام میرے مسلک کے حق اہل السنت والجماعت کے غیرت مند بزرگ و نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت کی حمد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا ہے لم یزل مالک کریم کی بارگاہ عالی جان دے اندر کے جو کلمات مقدسہ قرآن کریم فرقان حمید دل جو تلاوت کر کے شرف حاصل ہوا، رب کریم انہوں نے تحت حق اور سچ بیان کرن دی سن سارے نو سمجھ کے یاد کر کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ جمعہ المبارک جیسے سورہ حجرات دی پہلی 3-4 آیات مقدسات کو شرف حاصل کیتا، جدے اندر اسی پڑھیا اور سنیا کہ رب کریم نے فرمایا کہ کوئی کام بھی ایسا نہ کرو جڑا کام میرے محبوب تو پہلے ہو جائے. اور دوسرے مقام تے اسی یہ بھی پڑھیا اور سنیا کہ رب کریم نے فرمایا لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازاں کو پست رکھو، اپنی آوازاں ہولیاں رکھو میرے محبوب کے سامنے. اگر تم اپنی آوازاں کو کجاہر بعضکم لبعض، جس طریقے نال ایک دوسرے کے سامنے اپنی آوازاں دراز کرتے ہو، اگر اسی طریقے دے نال تسی میرے محمد عربی دی بارگاہ دے اندر اپنی آواز دراز کر دیتا کہ فاحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، فرمایا اس تھوڑے عمل بھی ضائع کر چھڑساں تے تمانوں اس گل دا شعور بھی کوئی نہ دساں. اس مقام تک قرآن کریم کو تسا اور میں سمجھے اور پڑھیا. آج اس کو اگلی آیا مقدسہ تلاوت کرن کا شرف حاصل کیتا ہے. رب کریم نے ایسے ہی ایک ماحول تے چلتے ہوئے فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، فرمایا لوگوں تمہارے وچ سب تو زیادہ بہتر وہ شخص ہے کہ یغضون اصواتهم، جے اپنی آواز نو نیواں کر چھڑیا، اصواتهم اپنی آواز نو پست کر دیتا کہ سامنے کسی کونسل ایم پی اے ایم این اے یا وزیر اعلیٰ یا اعظم کے سامنے نہیں، فرمایا زبان نو دراز کرن تو بچا لیا اور اپنی آواز نو پست رکھیا عند رسول اللہ، اپنے اللہ دے رسول دے سامنے. فرمایا جس بندے نے اپنی آواز نو پست کیتا یا باری تعالیٰ وہ واسطے کیا ہے، فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ، اولئک فرمایا یہ لوگ ہیں امتحن اللہ قلوبہم بالتقوی، فرمایا اے وہ لوگ ہیں جنہاں دے دلاں نو رب کریم نے خود چن لیا ہے پرہیزگاری واسطے، بالتقوی واسطے. لہم مغفرۃ واجر عظیم، فرمایا انہاں دے واسطے مغفرت ہے اور صرف مغفرت نہیں ہے، فرمایا قیامت والے دن انہاں نو اجر بھی ملسی، اور اجر چھوٹا موٹا نہیں، اجر عظیم، فرمایا سب تو بڑا عظیم اجر انہاں نو عطا کیتا جاسی. دنیا دے اندر بھی لوگ انہاں دی دہشت تو انہاں دے ولولے تو ڈرسن، دنیا دار بھی نہ کوئی ڈرسن، دیندار بھی نہ کوئی ڈرسن، اور فرمایا
روز محشر رب کریم انہوں ایسا عظیم اجر عطا فرما دے سی کہ لوگ تک تک کے حیران ہو جاسے اور پوچھن والے حسن کے لوگ کون ہیں تو اعلان کیتا جاسی منادی کیتی جاسی کہ اور کوئی نہیں اے نمازی پرہیزگار متقی روزےدار حج زکات عطائے والے نہیں ہیں انہوں نے اجر اگر ملیا ہے تو کس صورت وچ ملیا ہے عند رسول اللہ اولئک الذین اے اپنے محمد عربی دے سامنے اپنی زبان نوں بند کر کے رکھتے ہیں اور اگلی گل کیا فرمائی یہ تے گل نو دے واسطے جڑا اپنے رسول دے سامنے اپنی زبان کو سوال کے ٹریا اور اٹھے حدیث مبارکہ اللہ اکبر حضرت محسن اور کہیں نے فرمایا کہ انہوں نے بچے ایک صحابی رسول اور ایک بدری طور پہ اللہ رب العزت نے بیماری عطا کی ہے کہ آپ کنن دے وچوں تھوڑا جہا گھٹ سن لیا جدوں یہ آیت مقدسہ آئی نا کہ کداہ بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم اس وقت آپ گھر دے وچ گئے تے اپنے آپ کو ایک کمرے دے اندر بند کر کے رونا شروع کر دیتا کیونکہ آپ جانتے ہو جڑا بندہ گھٹ سندا ہے اونچا بولدا ہے وہ سمجھندا باقی سارے بھی اونچے سنتے ہیں تو آپ یہ سوچ کے رون لگ پائے کہ یہ آیت مقدسہ آئی بھی میرے واسطے اور میرے رب نے میرے سارے جتنے بھی اعمال ہیں وہ دان تحبط ہو گئے اور میں تو جناب انتم لا تشعرون من تشعرون بھی کوئی نہ لیا آپ کئی دن تک روندے رہے پھر کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے بعد پوچھا فرمایا غلامو میرا محسن غلام کتھے غلام کتھے عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم 4 دن ہو گئے پھر آئے کوئی نہیں گھر جائیے تو آدم دروازہ بند کر کے اندر رو رہا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جا پھر دروازے کے باہر جا کے 10 دن محمد عربی بلا رہے ہیں پھر جا کے ندا دیتی گئی فرمایا خوشبخت آ تو اندر پہ کے روندہ بیٹھے ہیں تین رب کریم کے رسول نے یاد کر لیا تیرے حبیب بلا رہا پھر اس کو بلا کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سامنے بٹھایا گیا لیکن آپ جوڑ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم بہت غلطی ہوئی اپنے رب نو آکھو نا میرے معافی دے چھڈے میں نے کوئی نہ پتا کہ میں اتنا اونچا بولدا ہوں اپنی بارگاہ دے وچ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابیت تو سمجھیا کی ہے یہ تو انہاں دے واسطے آئی ہے جڑے جان بوجھ کے اونچا بولدے تیری تے بیماری ہے رب کریم تیرے تمام تر اعمال بھی تیرے ضائع نہیں کیتے اور تیرے حصے دے اندر نیکیاں اور عطا فرما سمجھا یہ اس دل کے نال اس آیا مقدسہ کو کمپلیٹ کیتا گیا اور پھر فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اے محبوب دس دے او لوگ کیڑے ینادونک جڑے ندا دیندے اذان دیندے اذان میں نہ اعلان کرنا بلانا جس طریقے سے ہے آمنو اذا نودی للصلاۃ ندا دی جائے جب ندا کیا ہے اذان ہے فرمایا جب جمعے واسطے نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ تو جب جمعے واسطے ندا دیتی جائے تو ندا میں نہ اعلان جس طریقے سے نالتے ہوئے بارے اندر فرمایا استعذر ربکم لئن شکرتم اے محبوب اعلان کر چھٹ لفظ اذان کا حالانکہ اذان بمانی اعلان فاذن مؤذن بینہم سب کے بارے اندر رب کریم نے فرمایا جب قیامت دن میں اسی تعصیب مؤذن نو کھڑا کرسا فاذن مؤذن بینہم اللعنۃ اللہ علی الظالمین سورہ انعام دے اندر فرمایا سی ان کھڑا کر سکتے ہو کھڑا ہو کے اذان دے سی اذان میں نہ اعلان فرمایا اعلان کرے سی کی کہ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین ظالموں کو تے رب کریم دی لعنت ہوے جنتی دے جنت تے چلے گئے تو قیامت آ گئی ہن تو لائے تے جنہ تے رب جاسی تو چھڑ دے رہا تو اذان میں نہ کیا ہے اعلان تو رب کریم نے کمال کا الفاظ فرمایا ینادونک من وراء الحجرات فرمایا محبوبہ جنہیں تیرے کوئے تے آکے حالانکہ حقیقی طور تے انہاں پوچھنا مسئلہ ہوندہ ہے بھائی نماز دے بارے پوچھن دے بارے قرآن دے یعنی کہ شریعت محمدی شریعت مطہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم تو انہاں مسئلہ پوچھنا ہوندہ ہے لیکن محبوبہ پوچھن مسئلہ آمین تو تیرے دروازے تے کرو کہ آکھیں یا رسول اللہ علیہ وسلم ساری حاجت پوری کرو فرمایا تیرے کوئے تے کرو کہ ندال آمین میں نو بھی گل چنگی کوئی نہیں پہ لگ دی ینادونک من وراء الحجرات تیرے حجرے دے سامنے آ کے آواز لا دیں دے اللہ اکبر فرمایا اکثر لا یعقلون فرمایا انہاں دے وچوں اکثر ایسے جنہاں نو عقل ہی کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ میں کو آواز لانا والے کپڑے حضور دے چاڑ والے حضور دے محبین حضور دے اپنی جاناں قربان کرنے والے فرمایا انہاں باقی ہر شے دا شعور ہے لیکن جڑا تیرے پورے تے آ کے تینوں صدمہ لے سی نا فرمایا تیری بے ادبی ہے تے جڑا تیری بے ادبی کرے سی او دے عقل
کوئی نہیں ہے اکثر لا یعقلون نہ دے اکثریت ایسے لوگوں دی ہے جنہاں دے چکر بھی کوئی نہیں. اور پھر کمال دے الفاظ کمال دے آؤ توجہ فرماؤ سورہ احزاب دے اندر رب کریم نے اپنے محبوب کا ادب کی دسیا. یہ تو ادب ہے نا قبلہ کہ فرمایا اگر گھر دے وچ مسئلہ سماج کرنے واسطے مسئلہ دریافت کرنا ہوئے اگر دروازے تک رسائی ہو جاوے تو ہن حضور دے دروازے تے صبح آیا تو شام ہو گئی ہے چپ کر کے دروازہ مال کے بھکاری بن کے بیٹھا رہو جداں تائیں محمد عربی آپ نہ نکلے تینوں اجازت نہیں نہ دروازہ کھڑکا سکنا ہے اور نہ ہی تو آواز دے سکتا. اچھا یہ ادب کس طرح ہے؟ کملی والے آقا محمد عربی لجپال نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا اور سکھا کون رہے ہیں کمال ہے. آپ حضرات سمجھو میرے بھائی پیر سیال لجپال بہت بڑا آستانہ ہے. اس کا اگر ادب سکھانا ہے نا تو دے خاک سارا میں بندہ ہے نا چیز میں سے کہہ سکتی کہ میرے منہ سے کھانا ہے اور ادب نہیں کرنا ہے. پھر بغداد تک کسی ادب سکھانا ہے تو انہاں دا کو مرید دسے سی کہ پیر بغداد دا ادب نہیں کرنا ہے. کدی یہ بھی ہوئی پیر بغداد دا ادب ہوئے تو دسن والا خدا ہوئے نہیں ہو سکتا. فرمایا اس طریقے نہ نہیں ہوتا. ہمیشہ واسطے دیکھا گیا ہے کہ جدوں بھی کسی وڈیرے بندے نو پروٹوکول دینا ہے کسی وڈیرے بندے دی عزت افزائی کرنی ہے کسی وڈیرے بندے کو کسی سرمنی دے اندر بلانا ہے تو دی عزت افزائی اس تو چھوٹا بندہ کھلو کے کرتا ہے. لیکن کمال کر دیتا تمام ترلیمہ کروڑ کے رکھ دیتی میرے مالک رب جزل نے فرمایا جدی شان دسی جا رہی ہے وہ میرا محبوب ہے کہ جڑا شان دستا پیا وہ تہاڈا خدا بندے سن چلا ہے. سبحان اللہ کمال کر دیتا. اور اس کو کے اے تا ہے نہ صرف دروازے تک دادا میرے محمد عربی دا دروازہ کو کھڑکاوے اے بھی میرے رب نو گوارا نہیں تے کو محمد عربی نو باہر کھلو کے کوئی صرف ساتھ مار چھڈے اے بھی میرے رب کریم نو گوارا نہیں. یا باری تعالی اتھو تک فرمایا نہیں یا ایھا الذین آمنوا اور فرمایا اس چیز کو کے سمجھو اللہ رب العزت نے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دی شادی ہوئی حضرت ام سلمہ دے نال توجہ ہے میری طرف شادی ہوئی حضرت ام سلمہ لگ بھگ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس وقت عمر 51 سال ہے 51 سال. حضرت ام سلمہ دے نال شادی فرمائی. حضرت ام سلمہ دی عمر تقریباً 48 سال ہے. آپ پہلے بیوہ ہیں آپ دے نال شادی مبارک فرمائی. اچھا آ گئی جناب ولیمے دی رات یہ توجہ کیجیے آپ ولیمہ آ گیا. ولیمے والے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے صحابہ کو اپنے گھر دے اندر مدعو کر دیا. فرمایا صحابہ آؤ آج محمد عربی دا دسترخوان ہو سی اگے بھی صدقہ محمد عربی رکھا دے اوپر آج محمد عربی دے گھروں کھاسو گھر میرے گھروں کھاسو. اور یہ دیکھنا یاد رکھنا ایک ذکرن مسئلہ آ گیا آپ سماعت کر لو. ولیمے دے اندر منڈ کرنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند نہیں. سمجھ آئی میری گل؟ ولیمے دے اندر منڈ کرنا بھی غریباں نو نہ بلانا اور امیراں نو بلا لینا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صحابہ تسی جانتے ہو سب تو بدترین کھانا کیڑا ہے؟ عرض کی گئی فدا کو امی وابی یا رسول اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ساڈا مال ہوتا تے قربان جاوے تو سنجانو جو توڑا رب جانے اسا کی تو جاننے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب تو بدترین کھانا وہ ہے کوئی اپنے ولیمے دے کھانے تے دعوت دے تے ونڈ کر چھڈے غریباں نو پیچھے چھڑ دے تے امیر نو کے بعد تو کی رہیا ایک کو چلتا پھر. اور اگلی گل بھی کمال دی صرف یہ گل نہیں فرمائی حضور نے اگلی گل بھی کر دیتی. اسانو عمومی طور تے میں نے دعوت آوے نہیں دیکھی میں جناب دو دوستاں کو نال لے کے ٹر پیا یار 500 1000 بھاجی پاوڑی دے 1000 روپیہ بھی تو پورا کرنا میں دکھاتا کدے نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بن دعوت گیا بلال دعوت گیا فرمایا اس کھانا کھادا او دا کھانا کھانا بھی گناہ ہے اور جتنا کھاسی وہ ڈکیٹی کرے سی چونکہ وہ بلایا نہیں گیا. چلو ضمن مسئلہ آیا تو ہن اسی ایسے حدیث مبارکہ دیتا ہے کہ سمجھیا کہ ایک تو کوشش کرنی ہے منگن والے آ جاندے اور اس وقت سارے کو جڑی نا شرعی مجبوریاں نو ویکھے جاوے تے حقیقت یہ ہے کہ بیچارہ لنگر پکا کے ولیمے دی دعوت مانڈ رہا ہوندا ہے نا کچھ کو منگن والا ایک دو منٹ تاں بھی چلو بندہ انہاں دا ازالہ کر سکدا. اس ٹائم تے یہ لگدا ہے پورا پاکستان ہی منگن والا آ گیا. قبلہ جناب جتنے مرضی ٹنٹ لا کے باہر چھڈو منگن والے مکڑے کوئی نہیں تو لائی آسو نہ انہاں رجنا نہ انہاں مکڑا انہاں کھادی بھی آنا تو انہاں جناب اپنے باڈے بھی بھری آنے
تو اس طرح کی اگر صورتحال پیدا ہو جائے تو پھر اپنا جتنا پردہ ہوئے اتنا کو ویک کے پیر لمبا کیتا جا سی، لیکن کوشش ہے کی جائے کہ جڑے اپنے چادر دے اندر اگر ولیمہ کرتے پے ہو تو اگر چادر دے غربا، چادر دے فقیر، چادر دے او متقی پرہیزگار جڑے ہیں تقریب پر رب رسول دی عبادت بڑے کرتے ہیں، تقریب پر انہاں دے نا قبلہ حالات ماڑے ہو گئے پہلے ٹھیک ہے قبلہ انہاں دا بھی تھوڑا جہا خیال کیتا جائے، کوشش یہ کی جائے کہ جی کہ 10-12 دن کا اپنے پتر دے خوشی دے وچ پکائے گئے نا صرف ایک دے پاں وچ آلو ہی پا لے جاوے، ایک دے ایسی بھی پکا دیتی جائے جے چاہنے دے غریباں دے گھر گا دیتی، یقین جانو انہاں 12 دے گا پتہ نہیں رب تعالی ثواب دیونا یا نہیں دیونا، لیکن اس ایک دے تے صدقے اللہ تعالی تیری زندگی سنوار سکتا۔ سمجھ آ رہی میری گفتگو دی؟ تو آپ اپنا موضوع نہ چھوڑیے، بات سے کر رہے ہیں کہ رب کریم کے پیارے حبیب نے دعوت دی تھی کس واسطے؟ شکر کو جو بولتا ہے آپ حضرات کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ آپ حضرات سن بھی سکو، ولیمے واسطے اپنے گھر دے اندر صحابہ نے دیتی دعوت۔ اچھا صحابہ سارے آ کے بیٹھ گئے، جس طریقے سے آپ حضرات بیٹھے ہو اسی طریقے سے صحابہ بیٹھ گئے، ہاتھ رہبان نظروں نہیں جھکا چکے اس لاجپال نبی دا گھر ہے جے گھر دے وچ نظر اٹھاونا بھی جرم ہے۔ سمجھ آ رہی میری گفتگو دی؟ نظر نو جھکا کے بیٹھ گئے، ان کو جو صحابہ کرام علیہ رضوان نویں آن جنہاں کلمہ پڑھے آئی 5 دن پہلے، 4 دن پہلے، 2 دن پہلے، 1 دن پہلے، انہاں صحابہ کرام علیہ رضوان اس چیز کا علم نہیں کہ حضور علیہ السلام دے گھر دا آپ دے تمام کر نسبت آئی چیزاں دا عدد کس طریقے سے کرنا ہے، تو انہاں کی کیتا ہاتھ بند کے بیٹھے، نظر جھکا کے بیٹھے، انہاں دے سامنے خالی پلیٹا پیاں، خالی پیالے پیاں جنہاں دے وچ لنگر پایا جانا ہے، وہ کانی آنکھ دے نال، تیچھوئی آنکھ دے نال انہاں نے انہاں پیالے نو دیکھے بھی لنگر آیا ہے یا نہیں آیا، صرف اتنا ہی دیکھیا۔ اور رب کریم نے کمال کیتا، فرمایا لوگوں یا ایھا النبی لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین وانه ولکن اذا دعیتم، میرے محبوب تانوں گھر بلایا جو ہے تانوں کس بندے اتنی پاور اتنی ہمت دے چھٹی ہے کہ تسی میرے محمد دا نہیں، محمد دے گھر دا بھی نہیں، محمد دے گھر دے وچ پناہ نہیں جنہ برتنا انہاں دی طرف بھی نگاہ اٹھا کے بار بار دیکھو میں محمد عربی دے برتنا کے لیے تو ہی سمجھے گا۔ کمال کی گفتگو، فرمایا میرا محبوب تا ایک پاسے، میرا محبوب تا ایک پاسے، میرے محبوب تا گھر دے تقدس ایک پاسے، میرے محبوب دے گھر جنہ برتنا آکے پناہ لے لئیے نا، اگر ایک تو دوئی میری تو سننا برتنا نو ایک سو تو میں رب کریم نو گاوڑ چاڑ جاسی، غصہ آ جاسی، غصہ پھر ہویا کی آقا علیہ السلام کی نہ سمجھو، عمومی طور پر جب بندہ کسی پیر کو کسی وڈیری شخصیت کو جاوے تو کوشش ہی ہوتی ہے یار ان کو لوگ اللہ کچھ نہیں کر جاوے، جب ان کو ٹائم پاس کر لیا جاوے، جنہا ٹائم ان کو بہ لیا جاوے چنگا ہے، ان سارے صحابہ کرام علیہ رضوان بہ گئے، تو بہ کے دین کے مسئلے پوچھنے لگ پئے، تو میرے کملی والے آقا وہ دہیو جی ہستی دے مالک کے وہ کملی مائی آ جاوے تو ترائے گھنٹے پہاڑ دکھتے دھوپ دے وچ گھر وچ کھڑار ملے کہ آپ چپ کر تو دی گلاں سنتے رہ جاویں، تو جناب عمر فاروق عرض کریں گے یا رسول اللہ علیہ وسلم وہ پاگل مائی ہے 3 گھنٹے یا 4 گھنٹے یا اس تو بھی زیادہ وقت آپ پہاڑاں دی چوٹی تے او جناب گفتگو کرتے رہ گئے ہو، اس نے کبھی کام دی گل کیتی تے نہ کبھی سنی، آپ کو یہ گلاں پہ سن دے ہو، پورا مدینہ انہوں بان کو نہیں دیندا، آپ 4 گھنٹے کملی والے ہو تسی ہو دی گل سنی، تو میرا کملی والا آ کے فرماوے عمر سوچ تے صحیح جے پورا مدینہ نہ سنی، اگر میں بھی نہ سنی تو دی سن دی اور دی سن سی کون؟ وہ اس کملی والے محبوب علیہ السلام کو صحابہ کرام علیہ رضوان نے مسئلے پوچھے کہ رب کریم نے فرمایا واللہ لا یستحیی من الحق، میرے محبوب تکرنا شرم، تے میں رب کریم آئے نا رابا میں نے شرم کوئی نہیں ہے صحابہ کھانا کھا لیا دینا اللہ یؤذن لکم الی طعام، ان طعام ہو گیا غیر ناظرین انہ ولکن اذا دعیتم، کھانا کھانے تو بعد تو محمد عربی دے گھر فضول بان دی اجازت نہیں ہے، کمال نہیں کر دیتا، فرمایا اگر تسی فضول بات سنا تو ہو سی کی ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، صحابہ اگر تسی یہ کوئی زیادہ دیر بس ہو میرا محمد عربی بس ہی نا بان دی وجہ تو گوڑیاں تو درد پیدا ہو سی، بیٹھن دی وجہ تو تھکاوٹ دے آثار آ جا سن، تو میں یہ سمجھے نا
تو اگر تسی میرے محمد عربی نو تھکاوٹ دیتی تے میرے محمد عربی نو تکلیف ہوتی تے اگر تسی تکلیف میرے محمد نو دیتی نا یؤذون اللہ ورسولہ میرے محمد نو تکلیف آوے تے میں خدا نو بھی تکلیف ہوتی کمال دے نکتے فرمایا گل سن لو میری ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ یاد رکھنا اگر میرے محمد عربی نو تکلیف دیتی آئے تسی یہ سمجھو تسی میں نو تکلیف دیتی اور چاہے میں نو تکلیف دیتی لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ او دے واسطے دنیا دے وچ بھی لعنت ہے اور آخرت دے وچ بھی او دے رب کریم دی لعنت اے میرے محبوب دا تقدس ہے اے میرے محبوب کی شان ہے جو کہ میرے رب کریم نے بیان فرمائی ہے مختصر وقت اسی حد میں پہلا رکوع بھی کامل نہ کر سکے حجرات دا انشاءاللہ اگلے جمعہ المبارک تے اس نو بھی کامل کرنا ہے کچھ چاہتے کہ ضروری گلا ہے آپ حضرات سماعت کرے سو عمومی طور تے باہر والے دی شکایت ہوتی ہوئی ساری تواڈی گل نہیں پہنچی آپ حضرات توجہ کرے سو چند ضروری ہے باتاں آپ دے نال کرنی ہیں پہلے نمبر تے دو اعلان ہیں آپ سماعت کر لو آج رات عشاء دی نماز تو بعد تھنوی مسجد آوان علی دے اندر عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ دا انعقاد کیتا گیا ہے آپ سب حضرات کو دعوت دیتی جا رہی ہے اور اس گل بھی یاد رکھو جو اعلانات دے اندر سارے عمومی طور تے اعلان کرن والے جڑے ہیں جی وہ آدھے کی اپیل کیتی جاندی تو خدا دا نام ہی اپیل نہ کیتی کرو کیونکہ جس تے آنا نہ سائیں اس اپیل نال نہیں آنا ان صرف پہنچا دیتا جاوے کہ تیرے محبوب دی محفل ہوندی پئی ہے ہن اگر تیرے سلسلے نہیں آنا سب بسم اللہ نو آنا تے قسمت دا سر کھا گھر پاؤ سمجھ آ رہی گفتگو دی اس واسطے آپ حضرات کو ایک دعوت دیتی جاندی پئی ہے آج رات عشاء دی نماز تو بعد آپ حضرات ضرور محفل دے اندر داخل ہو سکتے دوسرا اعلان سماعت کرو 12 ربیع الاول جس طریقے دے نال اگے بھی اسی جلوس دی شکل دے اندر آزاد نگر تک پہنچ رہے ہیں تھوڑی جی شیڈول دے اندر چینجنگ ضرور کیتی گئی ہے 12:30 بجے سانوں دتا گیا ہے ایک ٹاسک کہ تسی کوٹ شاکر 12:30 تو پہلے پہنچنا ہے کوٹ شاکر والے کوکھرا والے جوئیاں والے جتنے بھی تھنوے ہیں وہ سارے سارا کچھ گھروں کی استقبال کر سے اسا پھر سارے مل کے آزاد نگر تک جیسا اتوں انہاں 1 بجے ساڑھے کون پہنچنا ہے انشاءاللہ کوشش کیے کرنی ہے سارے رل کے کھلن کے نہیں سارے رل کے ایک جوت ہو کے جاگے تاکہ منافقین نو بھی عقل آوے بھی جلوس نہیں کٹیں گے سمجھ آ رہی تو سب حضرات کو میں اپیل کر سا تقریباً 8:30 بجے ابراہیم کے گھر محفل پاک شروع ہوئے سے اتوں ہی آپ حضرات کو جھنڈے جھنڈیاں جو کچھ اس پہ توفیق ہویا اتوں دیتا جا سی آپ حضرات کو سواریاں بھی اسی مقام کو مل سے انشاءاللہ سمجھن وہ سارا کلمہ علاقہ ایستا ایستا لوگاں نو دکھاندے ہوئے ہیں تے لوگاں نو کہیں انسار کے تے کہیں ٹھار کے انشاءاللہ نکل دے ہوئے ہیں اسی ایسا طریقے دے نال انشاءاللہ منزل مقصود تک پہنچ بسا اور آخری گل جڑی ضروری ہے ان دونوں چیزاں جو ہے تو میری طرف آخری بات یہ ہے کہ آپ حضرات سمجھ دے ہو اس وقت شدت دینا سارے علاقے ہو چکے ہیں تھوڑا جائے پس کشتا علاقے بیک ورڈر علاقے چھوٹا ہے تو اس واسطے کوشش یہ ہی رہی ہے کہ اسی تعلیم جنی دین دی ہے اس کو فراغت دے لیے اور عام کر دے لیے آپ حضرات کے سامنے اللہ رب العزت دے شکر دے نال اور رب کریم دی دیتی ہوئی طاقت دے نال اسی ادارہ حمید الاسلام نے بنایا اور اس کے اندر الحمدللہ بہترین محنت کر کے رب کریم دی دیتی ہوئی طاقت اور اس کی وسعت دے نال رب کریم نے جتنا چاہیا کر لیا اور الحمدللہ ایک کامیاب ادارہ بن کے سارے سامنے آ گیا الحمدللہ کافی لوگ آ کے ممتحین دے تمام تر فرض ہے جڑے فائز ہیں وہ دیتے ہیں لیکن کوئی بھی ممتحن سارے کو ناراض ہو کے نہیں گیا جڑا بھی امتحان لین آیا چھاپڑا بھی دے کے گیا شابش بھی دے کے گیا کہ تسا محنت کر دے پڑے اور الحمدللہ تسا بھی اس چیز کو جان دے ہو کہ محنت ہو رہی ہے اس کو اگلا قدم سے اٹھا رہے ہیں کہ اس وقت ضرورت ہے سانو ایک اور ادارے دی جہدے اندر ساڑیاں بچیاں ساڑیاں بہناں ساڑیاں ماواں نو تمام تر قانون اسلامی سکھائے جانا سمجھ آ رہی میری گل اس وقت نہایت ضرورت ہے میرا بھائی سمجھو میں آپ کو عرض کر کے تھوڑا جا سمجھا کے لے کے چلنا عرض یہ ہے کہ اگر ساڑیاں ماواں بہناں دے اندر ساڑیاں بیٹیاں دے اندر دین دی فقہ دی تمام تر اشیاء نہ ہو سن تو دے نقصانات کی ہو سن پہلا نقصانات سماعت کرو عمومی طور تے 100 دے وچوں 99% عورتاں نوں غسل دا طریقہ کوئی نہیں آتا
جانتے ہو آپ حضرات غسل کا طریقہ تقریباً 99% اور یہ بھی میں رعایت کر کے پیا 99% ساڑیاں عورتوں غسل کے طریقے نہیں آتے پھر کردیاں کی ہیں جب غسل فرض واجب ہوتا ہے اٹھ کے نہ رہی ہیں بس نہ کے پیچھے ہٹ آتی ہیں غسل کا طریقہ آتا کوئی نہ ہوں وہ بے باک بے غسلیاں ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے فرمایا جنہاں دے گھر دے اندر تین چیزوں میں کتا تصویر تے غسل والا شخص فرمایا اس گھر دے وچ کدی رحمت نہیں آندی نہ رحمت دا فرشتہ آندا اچھا پہلے نمبر تے داس رحمت والے فرشتے تو مایوس ہو گئے اس دوسرے نمبر تے اس بے غسلی عورت نے بے غسل عورت نے آٹا گنیا لنگر پکایا پکا کے کھلایا پتر بھی کھادا برا بھی کھادا پیو بھی کھادا انہاں سارے لنگر کھا کے جدو کھادا ہی بے غسلہ لنگر ہے اور بے برکتہ لنگر ہے اس لنگر نے کہا کہ کس بندے کا دل کرے اسی میں نماز پڑھا گی دل کرنا حقیقت ہے نہیں دل پڑھنا آپ حضرات سمجھو ساڑیاں ماما بیڑا نوں کپڑے پاک کرنے کا طریقہ بھی کوئی نہیں آتا اور حقیقت ہے اور اس گل کے چکر میں یہ آپ چھڑا نا 99.9% تو بھی ٹھیک ہو سی حقیقت بات ہے کی کرتی ہیں ساڑیاں ماما بہنا اگر امیر ہیں تو سارے کپڑے کٹھے کر کے واشنگ مشین کے اندر اگر تھوڑے جے غریب والی بستی والی حالت ہے تو سارے کپڑے کٹھے کر کے بالٹی دے وچ تو سارا ان ناپاکن تمی ویچن پاکن تمی ویچن جو ایک کپڑا وچ ناپاک ہے سارے بالٹی والے کپڑے ناپاک ہو گئے ان سارے ناپاک دھو کے کھڑے کر دینی ہیں اور اسی وہ کپڑے پا کے نماز نہ پڑھیے تمی گناہگار پڑھے نہ بھی تمی گناہگار میرا پاک پا کے مسجد جا رہے اس واسطے اسی یہ کوشش کرتے پایا الحمدللہ اللہ رب العزت دی دتی ہوئی طاقت دے نال اسی ایک ادارہ بچیاں واسطے بنا رہے ہیں اور انشاءاللہ سب پچھلے جڑے 2 مہینے اس سال دے وچ رہ گئے رب کریم نے چاہیا تو انشاءاللہ 5 مہینے تک اسی افتتاح بھی کرسا جس ادارے دے اندر اساڑے صرف چاہتے دے نہیں دور و قریب جتنی بھی بچیاں ہو سن انہاں دے واسطے اسی پہلے نمبر تے قرآن مجید فرقان حمید عین تجوید دے مطابق پڑھان واسطے کوشش کرنی دوسرے نمبر تے اسی قرآن کریم فرقان حمید دی تفسیر اور ترجمہ پڑھانا ہے تاکہ میری ماما بیڑا کو پتہ لگے کہ قرآن آدھا کیے صرف سکی عربی پڑھ کے ڈرنی ہو میں اور قبلہ چوتھے نمبر پہ اسی جڑا قدم اٹھایا ہے وہ یہ ہے کہ اسی فقہ پڑھانی ہے فقہ دے اندر نماز غسل وضو دے فرائض کپڑے دھون دے طریقے گھر دے وچ اپنے خامد کو غلام دا بچے کو غلام دا بچے دی تربیت کرن دا اپنے بھرا کو غلام دے تمام تر جتنی بھی تعلیمات ہیں وہ چوتھے نمبر تے فقہ دے اندر آ جاسی اور 5ویں نمبر تے اللہ رب العزت دی دتی ہوئی طاقت دے نال اسی انشاءاللہ عز و جل جتنی بھی بچیاں حاصل اسی انہاں دے واسطے باقاعدہ سلائی مشین کا کورس بھی دیساں سمجھ آ رہی میری گل سلائی مشین کا کورس بھی انشاءاللہ عز و جل اہل چاندنا واسطے اسی یہ کرساں سلائی مشین بھی انشاءاللہ عز و جل تمام کورس جتنا بھی ہے یہ 6 مہینے کا کورس ہو سی یہ اندر اسی بغیر کسی فیس تو بغیر کسی روپیے لے تو فری دے اندر بچی نو 6 مہینے دے اندر فقہ بھی پڑھانی ہے قرآن کریم فرقان حمید تجوید دے نال او دے نال تفسیر او دے نال ترجمہ اور انشاءاللہ عز و جل رب کریم نے چاہیا تو ان 6 مہینے دے اندر سلائی مشین کا بھی کورس مکمل کرا کے ہن بچی جدو آپ دے گھر وچ جاسی تو وہ ہنر بھی لے کے آسی اور شریعت بھی لے کے آسی سمجھ آ رہی اس ادارے نو جامعہ حمید الاسلام نو بھی اگے آپ حضرات نے سپورٹ کیتا ہے آپ حضرات نے چلایا ہے جڑا وہ ادارہ بنتا پیا اس نو بھی آپ حضرات دے تعاون دے نال ہی چلانا ظاہر بات ہے میں اتنا تو افورڈ کر نہ سکتا اتنا کہ میں رب کریم دی دتی ہوئی کوشش اقتناب کیتا ہے کہ جڑی جگہ مینوں عطا کیتی گئی ہے غلام علی گھنو صاحب نے میں دتی ہے تقریباً 18 مرلے بنتے ہیں اسی انہوں ہاف کر دیتا ہے ادھا کر کے ادھے دے اندر اسی ادارہ بنا رہے ہیں اور ادھے دے اندر میں اپنا گھر بنا رہا ہوں اتنا میں کر سکتا ہوں میں کر دیتا ہے ہوں اس تو اگے جڑا کام ہے وہ آپ دا ہے اس واسطے سانوں اٹھاں دی ضرورت بھی ہو سی اور فی الوقت جڑی ہے میری پئی ہے تقریباً 22,000 اٹ پئی ہے اسی انشاءاللہ عز و جل تھوڑے دنوں تک وہ کام شروع کرا دینا کوشش ہی یہی ہے کہ جڑی وہ ہے تے ابتلا دی سمجھ آ رہی میری گل اس کو اگلا کام میرا بھائی تو آتا ہے سمجھ آ رہی نہیں یہ سارا کام آپ کے سر پہ ہونا آپ نے اگے بھی تعاون کیتا ہے ہن بھی کرنا پوسی اور میں کل بھی اپنے انتظامیہ دے نال گل کردا پیا ہوں تو عجیب و غریب جی گل لگ سی اب ذرا تھوڑی جی میرے توجہ کرے سو سمجھ بھی آ سی بھئی جدوں میں شروع تو اس مسجد دے وچ 2015 دے وچ آیا ہوں نا سائیں میری 4500 روپے 4500 روپے تنخواہ ہے
یقین جانو دوسرے مہینے نا چاچا گلا میرے کو آیا تو سکے استاد کی بھی گل ہے کہ تھوڑی تنخواہ ادا دیں کہ لیٹ ہو گئی مزید 5 اتنے اور لگ سے جو حل دیں تنخواہ کٹھی نہیں ہو رہی. اور کل میں اپنے انتظامیہ نواز کرتا پہ اپنے یار دیکھو رب کریم کی دیتی ہوئی طاقت اور رب کریم کے فیصلے کہ کتنے وقت آئی 4500 روپیہ تنخواہ پورے چادرے جو اکٹھی نہ ہوندی اور رب کریم کا کتنا شکر ہے کہ دانیاں تو علاوہ گندم تو آٹے تو علاوہ سارے مدرسے کا خرچہ 75,000 مہانہ ہے. سمجھ آ رہی میری گل 75,000 روپے مہانہ کتنے 4500 کٹھا نہ ہوگا کتنے رب کریم 75,000 ہر مہینے پتہ نہیں کیوں لے کے دے سکتا. اور یقین جانو یہ سب دوار کام دے نال ہے اور کوشش تسا یہ کرنی ہے کہ بلا یہ جڑے ادارے نا یاد رکھنا اگر آپ دی دتی ہوئی طاقت دے وچوں آپ دی دتی ہوئی دولت دے وچوں ایک اٹ یا ایک سیمنٹ کی بوری یا ایک سریا جڑا اس تمام تر عمارت کو کھڑا رکھے وہ آپ دے پیسے جو آ گیا یقین جانو نسلہ ختم ہو جاسن جدہ تائیں کہ قرآن دی تعلیم دیتی جاندی راسی اللہ رب العزت ہر سیکنڈ دے اندر قرآن دی خدمت کرن دے سن کے بعد قبر دے بے چلانے آتا ہے کہ ثواب دے رہا کیسی اور روز معاشر بھی وہ ثواب سارے سامنے بخشش واسطے کھڑا ہو گیا. اب حضرات کو میں درخواست کرتا ہوں اگلے جمعہ المبارک میں آپ کو باقاعدہ مدرسے واسطے فنڈ لیا جیسے اور یاد رکھنا تو 200-400 روپے کر کے کوئی نہ ٹرے آتا ہے یہ بڑی یہ محنت لگنی اور بڑا پیسہ لگنا ہے. کوشش یہ کرے ہے نا بھی مہینے دی سکٹا کوئی نہیں لیں گے تو مہینے دی سکٹا دے پیسے بھی دے دے پایا جی سکٹا پہنے تقریباً 4-5 ہزار روپیہ مہانہ سکٹا دے لا کٹ دے تو 4-5 ہزار روپیہ اگر آپ دا سکٹا دے نہ لگا ہو تو گئی نہ تو جناب سڑ گئی تو سوکھ گئی تو سوا ہو گئی اگر اتنے 4-5 ہزار لگ گیا تو انشاءاللہ قیامت تائیں ایک ممبر بن جاسی اور اس ممبر دے صدقے رب رسول انشاءاللہ سارے نسواں دی بخشش عطا کرتے سے. دعا ہے رب العزت مالک کریم دی بارگاہ دے اندر اللہ رب العزت سانو اسی طریقے دے نال دین دیاں تمام تر نعمتاں دی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علیہ الا البلاغ.